باری ہے تحریک منہاج القرآن کی میں بڑے احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں تحریک منہاج القرآن راولپنڈی کے زرعی صدر محترم انار خان گوندر صاحب کو تشریف لائیں اور تحریک منہاج القرآن ضلع راولپنڈی میں نمایاں خدمات انجام دینے والے ساتھیوں کے لیے جو محبت کا اظہار فرمائیں۔ محترم انار خان گوندر صاحب آپ استقبالیہ کلمات بھی ارشاد فرمائیں گے، تقسیم اسناد بھی ہوگی، شیلڈ بھی دیں گے۔ محترم انار خان گوندر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد صلی علیہ۔ میں سب سے پہلے مرکز سے تشریف لائے ہوئے محترم رانا محمد علی صاحب، محترم انجینئر رفیق نجم صاحب اور ہمارے ان کے ساتھ چودھری بابر چودھری صاحب اور ایم ایس ایم کے شمالی پنجاب کے صدر میاں انصر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستان عوامی تحریک پنڈی ڈویژن کے صدر جناب راحت کاظمی صاحب تشریف لانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورم، قومی لیگ، ایم ایس ایم، یوتھ، پیڈ، تحریک علماء منصب کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ میں یہ شیلڈیں دینے کی طرف بڑھنے سے پہلے صرف ایک بات کہوں گا، آپ تمام دوستوں کے سامنے ایک لمحہ ہمیں اس پہ فکر بھی کرنی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ سچی بات یہ ہے کہ آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی 20-30 سال ہو گئے تحریک کے ساتھ وابستہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس سال عزت تحریک منہاج القرآن پاکستان میں دی ہے کہ شاید زندگی میں کوئی تنظیم سوچ بھی نہ سکے، لیکن اس عزت کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ ہم اس عزت کے قابل نہیں تھے، یہ اللہ کے رسول کا فضل ہے۔ اگر ہم اپنی کارکردگی اور محنت دیکھیں ہر آدمی تو ہمیں نظر آتا ہے جتنی ہمیں عزت ملی ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے 6 فورم اور 6 فورم پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا، یہ اللہ کے رسول کے کرم اور فضل اور حضور شیخ الاسلام کی نگاہ کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس ایوارڈ کو حق حاصل کرنے کے بعد حق ادا کرنے کے لیے ہر کارکن ہمہ وقت اس پہ توجہ کرے کہ ہم آئندہ بھی ایسا کام کرتے رہیں کہ ہمیں جب بھی کسی تنظیمی ایونٹ میں کوئی مرکز کی طرف سے ہدف ملے تو ہم اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اب میں انشاءاللہ بہت جلدی ختم کریں گے رانا صاحب اور رفیق نجم صاحب گفتگو سے پہلے، جیسا کہ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں الحمدللہ جس طرح گجر خان کی تنظیم نے پورے پاکستان میں ایڈریکٹ کیا ہے، اسی طرح ہماری 3 تنظیمیں ہیں ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں جنہوں نے رفاقت سازی کی مہم میں پچھلے 3 سال سے 2019، 20 اور 21 یہ تینوں تنظیمیں ہیں جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں گجر خان کی تنظیم سے ان کا جو پہلا نمبر ہے انہوں نے پورے پاکستان میں جس طرح مرکز میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اسی طرح ڈسٹرکٹ پنڈی میں بھی 3 سال سے لگاتار پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں ان کو شیلڈیں دینے کے لیے محترم رفیق نجم صاحب اور رانا علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور گجر خان کے صدر جو ہیں یہ رانا صاحب اور رفیق نجم صاحب۔ گجر خان کے صدر محترم قیوم صاحب اور ان کے ساتھ جو دوست تشریف لائیں، کم از کم یوتھ کا نمائندہ اور ایم ایس کا نمائندہ، ان سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ محترم عبد القیوم صاحب صدر تحریک منہاج القرآن گجر خان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں بابر چودھری صاحب اور انصر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس تقریب میں شرکت کریں۔ محترم
ٹھیک ہے. یہ شیلڈ رہیں گے پھر شیلڈ جو آپ کیسا لیول کہتے ہیں آپ شیلڈ مدد سکتے ہیں. اب میں واک اینڈ کے دوست جو تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کروں گا حاجی لیاقت صاحب اور جو دوست تشریف لائیں وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. حاجی لیاقت صاحب واک اینڈ. حاجی صاحب کے آنے سے پہلے وہ تھوڑا سا پیچھے ہیں. میں محترم سلیم دیوانہ صاحب ان کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پورے پنڈی میں تیسری پوزیشن حاصل کی. انہوں نے تیسرا نمبر اپنا قابو رکھا ہوا ہے. میں رفیق اپنا محترم سلیم دیوانہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں. پی پی 15 صاحب پی پی 15 گاڑی والی پگڑی میرے اعتراض ایک نمبر. جی ٹھیک ہے اپنا. اب واک اینڈ کے دوست تشریف لا رہے ہیں. یہ جناب طریقے کے ناظر خان پی پی 20 واک اینڈ. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ واک اینڈ واک اینڈ ایسی تنظیم ہے کہ جو بھی طریقے مناج الرحمان کے جملہ ٹارگٹ ہمیں ملتے ہیں, چاہے ویلفیئر کا ملے, چاہے رفاقت کا ملے, چاہے درس قرآن, یہ ہر کام میں یہ وہ تنظیم ہے جس کو ہم پراپر کہہ سکتے ہیں کہ تنظیمی طور پہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو پراپر عزت دی جائے. یونیورسٹی تنظیمیں ان کی مکمل ہیں. محترم جناب صغیر خان صاحب کی قیادت میں یہ دوست بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت مہربانی جناب. آپ ہمارے انڈیویجول جو 3-4 دوست ہیں اس میں محترم ملک منظور احمد صاحب ہیں, ہمارے ناظم ممبر صاحب ہیں, چیف ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں. محترم ملک منظور صاحب. اس کے بعد محترم سہیل عباسی صاحب ہمارے میڈیا سیکرٹری ہیں. یہ جملہ فورم کا میڈیا کا کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ سہیل عباسی صاحب تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. اس کے بعد سہیل عباسی صاحب, منظور صاحب کدھر ہیں سہیل عباسی صاحب. اس کے بعد ہمارے یونس چیمہ صاحب ہمارے نائب صدر تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان کے لیے ہم نے شیلڈ بنوائی ہے. محترم یونس چیمہ صاحب کے اگر بیٹے ہیں تو وہ آئیں, ورنہ چودھری افضل صاحب آئیں, وہ ان کی شیلڈ وصول کریں. اگر ان کے بیٹے آئے ہوئے ہیں بلال صاحب یا افضل صاحب سے میں گزارش کروں گا. سہیل صاحب آپ بھی آگے تشریف لے آئیں. سہیل صاحب آپ کے تشریف لے آئیں. یہ سہیل عباسی صاحب ہیں. یہ ہر دل نزدیک شخصیت ہے. الحمدللہ یہ میڈیا کا کام تمام فورم کا بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ارشد صدوزوئی تھے, ہمارے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے, وہ ہمارے نائب ناظم تربیت تھے. ان کے لیے بھی وہ اللہ کو پیارے, ان کے لیے بھی ہم نے سند شیلڈ بنوائی ہے. اگر ان کا بیٹا آیا ہوا ہے تو ورنہ میں راجہ سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کا کوئی نمائندہ آیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ شیلڈ وصول کر لیں. ارشد صدوزوئی صاحب کی. اس کے بعد ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جن کو ہم نے سرٹیفکیٹ دینے ہیں. ٹائم کو بچاتے ہوئے میں دوستوں کے نام اناؤنس کرتا ہوں, وہ ادھر لائن آپ ہو جائیں تو 10-7 دوستوں کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ پکڑاتے جائیں گے. محترم امتیاز الرحمان صاحب ناظم طریقے مناج القمری, محترم راجہ ظفر عثمان صاحب ناظم کرول کوٹلی ستیاں, سید قاسم شاہ صاحب ناظم کلر سیداں, غالب حسین قادری
سیکٹری انفارمیشن گوجر خان، اور بدر صاحب یہ سرٹیفکیٹ ان کو دیتے جائیں. اور محمد امیر صاحب ناظم ممبرشپ گوجر خان، چودھری عابد سبطین عابد صاحب ناظم مالیات دمدالہ، حافظ احمد رضا ناظم پی پی 10A، چودھری مسعود اختر ناظم مالیات پی پی 12، محترم فاروق صاحب ناظم مالیات پی پی 14B، راجہ عصمت محمود صاحب ناظم مالیات 14A، محمد اظہر زید صاحب ناظم دعوت پی پی 15، حافظ طارق مسعود صاحب صدر طریقہ بیک گراؤنڈ پی پی 17B، سعید اقبال صاحب ناظم مالیات پی پی 19A ٹیکسلا، قاری ساجد محمود صاحب صدر طریقہ بیک گراؤنڈ پی پی 19B، میرا کلام اور راشد محمود عباسی صاحب ناظم تربیت واقعین، اور محمد جوید نائب ناظم واقعین، جناب حیات اللہ نیازی صاحب صدر پی پی 18، چودھری مسعود محسن صاحب ناظم مالیات ڈسٹرکٹ راولپنڈی، مظہر الحق صاحب ناظم ویلفیئر ڈسٹرکٹ راولپنڈی، اور شمشاد اختر صاحب ناظم پی پی 12۔ یہ سب دوستوں سے گزارش ہے کیونکہ ٹائم کو بچاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کیونکہ مسجد میں پروگرام ہے، زور سے پہلے ہم نے کلوز کرنا ہے۔ یہ آدھے لوگ آپ سر سینٹر میں ہو جائیں، آدھے لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، آدھے لطفہ ان کو ادھر کر تھوڑا سا ادھر ان کو کریں گے، آپ دونوں اس سائڈ پہ چلے جائیں گے، مطلب آپ رانا صاحب کھڑا نہیں کرتے، آپ اس سائڈ پہ دونوں چلے جائیں گے۔ امتیاز صاحب آپ اس سائڈ پہ آ جائیں، کچھ اس سائڈ پہ آ جائیں۔ چلتے جائیں، ٹائم بچاتے جائیں گے تو انہوں نے اس پاس کرو آپ بہ رہے ہو جا کے سارا کام میرا تو کرا ہوا ادھے اس پاس دو میرے کو لکھا ہوا نہیں، میں پھر کدھر بنا دے رہا ہوں۔ لکھا ہوا چیک کر لوں۔ کیا اناؤنس کرا مرکزی نام کیا نام ہوگا؟ مرکز سے ہماری باجی انیلہ الیاس ڈوگر صاحب اور ام حبیبہ مرکز سے تشریف لائی ہیں، ان کو راولپنڈی وومن لیگ اور جمعرات فورم سے ویلکم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے دے دے گا ہاں بھائی بات تو رکھی ہے سر بیٹھے آپ بیٹھے اپنی تنظیمہ نہیں رکھتے۔ اب میں محترم جناب رانا محمد ادریس صاحب جو ہمارے آج نہیں کل شام تک ابھی ہمارے کوارڈینیٹر ہمارے یہی ہیں، اور پرسوں سے انشاءاللہ ہمارے کوارڈینیٹر باضابطہ طور پر رفیق نجم صاحب ہو جائیں گے اور رانا صاحب سینٹرل پنجاب کے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رانا صاحب کے ساتھ تقریباً ہم نے 6-7 سال کام کیا ہے۔ تمام فورم کے ساتھ جس طرح رانا صاحب نے اچھے طریقے سے چلے ہیں، ہم ان کا تہ دل سے تمام فورم کی طرف سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور میں ان کو اکیلے میں بھی کہتا تھا اور آج مجمع میں بھی یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کا حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل ہوتے ہیں۔ میں رانا صاحب کو اکیلے بھی کہتا تھا کہ نہ آپ بہت بڑے مقرر ہیں، نہ بہت خوبصورت نوجوان ہیں،
صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف رہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت مولانا محمد علی صاحب. ماشاء اللہ بہت شکریہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام جناب محترم محمد رفیق نجم صاحب, مرکزی نائب ناظم اعلیٰ کوآرڈینیشن, اور قابل صد احترام جناب بابر حسین چودھری صاحب, اور قابل صد احترام جناب محترم انصر محمود صاحب, واجب الاحترام جناب محترم انار خان گوندر صاحب, اور قابل صد احترام جناب باجی انینا الیاس ڈوگر صاحبہ, اور واجب الاحترام ہماری باجی ام حبیبہ صاحب. تو باجی ارشاد تشریف نہیں لائی باجی, اللہ ان کے علاوہ آج کی اس حال میں موجود جملہ فورم سے تعلق رکھنے والے جملہ قائدین, جملہ رفقاء, جملہ ذمہ داران, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دامن وقت میں چونکہ گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے اور آپ احباب کے شاید علم میں ہو کہ آج ہمارے بہت ہی عظیم ساتھی منہاج القرآن کے فاضل محترم لیاقت علی ہاشمی صاحب اسلام آباد سے جن کا تعلق تھا, ان کا کل وصال ہو گیا ہے اور ابھی 1:30 بجے ان کی نماز جنازہ, اس میں بھی بر وقت ہمیں کراچی کوپری میں پہنچنا ہے. تو میں بغیر کسی تمہیدی کلمات کے, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست, یہ سٹنگ, اس کے 3 اسپیکٹس ہیں, جس کا ایک رخ اور ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ تقریب تقسیم ایوارڈز. اس پہلے پہلو کو اگر مد نظر میں رکھوں, اس پر سچی بات ہے کہ جس طرح محترم انار خان گوندر صاحب فرما رہے تھے کہ جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی ہے اور 6 سالوں کے اندر جس طرح آپ لوگوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں کہ خود اپنے ریکارڈ بناتے بھی رہے ہیں اور اپنے ریکارڈ توڑتے بھی رہے ہیں, اور جس طرح کمال کوآرڈینیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے محنت کی, کام کیا, دن رات ایک کی, اور پھر اللہ رب العزت نے خصوصی اپنی مدد سے اور حضور شیخ الاسلام نے اپنی توجہات سے نوازا. اس پر میں صمیم قلب سے آپ احباب کو کروڑہا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ جملہ فورم کے جملہ قائدین اور کارکنان کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. آپ کو سلام محبت, سلام عقیدہ اور آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, اور دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو کامیابیوں سے نوازتا رہے اور آپ اسی طرح کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے ہیں. اور یقیناً ان 6 سالوں کے اندر جو میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں, جس طرح محترم انار خان گوندر صاحب نے فرمایا, انہوں نے حق فرمایا کہ نہ تو میرے پاس کوئی خطابت کی صلاحیت ہے, نہ تو بہت زیادہ میرے پاس کوئی تنظیمی تجربہ تھا, اور نہ کوئی ایسی شکل و صورت ہی تھی, ایسے پاگلوں والی میری باتیں ہوتی ہیں. مگر ان 6 سالوں کے اندر جس طرح آپ لوگوں نے تعاون کیا اور اس تعاون کے نتیجے میں الحمدللہ پورے شمالی زون نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اس پر میں شمالی زون کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھوں گا, کبھی بھی فراموش نہیں کر سکوں گا. اور اس پر میں آپ تمام احباب کا شکر گزار بھی ہوں, جس میں منہاج القرآن ویمن لیگ اور پھر منہاج القرآن یوتھ لیگ, مسلم اسٹوڈنٹس موومنٹ, اور علماء منہاج القرآن, علماء کونسل, پاکستان عوامی تحریک, اور پھر تحریک منہاج القرآن. ان جملہ فورم نے سچی بات ہے کہ جس طرح میرے ساتھ تعاون کیا ہے, کوآرڈینیٹ کیا ہے, اس پر میں جتنا بھی آپ احباب کا شکریہ ادا کروں کم ہے, اور آپ کو بارے دیگر ان کامیابیوں پر صمیم قلب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا تحصیل گجر خان کا, جنہوں نے مسلسل پورے پاکستان میں 3 مرتبہ ٹاپ کرنے کا اپنا ریکارڈ قائم کیا. آج ریاست علی صاحب نظر نہیں آ رہے, اور آپ احباب کو معلوم نہیں ہے سب کے علم میں ہے یا نہیں. ابھی ایک لیٹسٹ ان کی جو بہت بڑی اچیومنٹ, بہت بڑی کامیابی ہے, جس پر ڈاکٹر حسن نوری الدین صاحب نے باقاعدہ ان کو وائس میسج کی شکل میں مبارکباد بھیجی ہے. کم و بیش کوئی 53 لاکھ روپے کی جگہ انہوں نے خرید کر مرکز کے نام کر دی ہے, اور اس رمضان المبارک کے اندر باقاعدہ وہ ٹرانسفر ہو گئی, جس پر انشاءاللہ ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر یہ تعمیر کریں گے. اس کی بیسمنٹ ہوگی, پھر اوپر اس کے فلورز بنیں گے, وہ ایک بہت بڑا عظیم الشان مرکز انشاءاللہ بنے گا. تو میں اس پر بھی گجر خان کی تنظیم اور ان کی جملہ ٹیم کو
समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इन काविशों को भी अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। एक एक पीपी हल्के का नाम लेना इस वक्त शायद वो ज़्यादा तवालत का बाइस बन जाए। मैं सारे चेहरे देख रहा हूँ और आपके रिश्ते के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सच्ची बात है कि एक से बढ़कर एक आप लोगों ने मेहनत की है। बिलखुसूस वाक़अत का जिक्र करना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। फिर इसी तरह आपकी टैक्सला की तंजीम, PP 15 और तहरीक मिनहाजुल कुरान बरी और फिर गुजर खान का तो जिक्र जैसे पहले हो गया। ये वो तंजीमात हैं कि जिन्होंने वाक़अतन बड़ी गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। तो ओवरऑल मैं सबकी खिदमत का एतराफ़ भी करता हूँ और आपकी खिदमत को सलाम भी पेश करता हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह आपको कामयाबियाँ अता फरमाता रहे और आपकी कामयाबियों को देखकर यकीनन मेरा दिल ठंडा होता रहे। दूसरा, आज की इस तकरीब का जो रुख है वो आपकी नई क़यादत और मरकज़ की तरफ से हुज़ूर शेखुल इस्लाम की तरफ से जिस अजीम शख्सियत को अपॉइंट किया गया है, यकीनन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मगर मेरा तारुफ तो आपने सुन लिया जो आपको अनार खान साहब ने बता दिया और उन्होंने हक फरमाया। मगर अब जो शख्सियत आपके पास आ रही है, सच्ची बात यह है कि जिसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है कि इंजीनियर तो उनके नाम का हिस्सा है और वो वाक़अतन इंजीनियर रहे हैं और इंजीनियर हैं। फिर उसके बाद अनकरीब उनका डॉक्टरेट भी मुकम्मल होने वाला है, वो डॉक्टर भी हैं और उसके बाद एक वो बहुत ज़बरदस्त अल्लामा भी है। आप जब उनको सवाल करेंगे, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक फ़र्क महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे हीरे मिनहाजुल कुरान को अता किया। और सबसे बढ़कर ये कि उनकी ज़िंदगी तंजीमात के अंदर गुजरी, उनका एक तंजीमी एक्सपीरियंस है। मैं तो यूँ समझे कि जब रावलपिंडी में वारिद हुआ था तो मैं तो एक तिफले मकतब था, सीखा ही मैंने सब कुछ यहाँ आकर। अनार खान साहब से मैंने तरबियत हासिल की और अनार खान साहब मुझे हमेशा याद रहेंगे इंशाल्लाह। और इन्होंने अब दुआओं के साथ मुझे रुखसत की। ये एक जुमला काफ़ी है जो मैं कह रहा हूँ, वो अनार खान साहब समझते हैं कि मैं किन दुआओं की बात कर रहा हूँ। मोहतरम मोहम्मद रफ़ीक नजम साहब एक ऑलराउंडर शख्सियत और सबसे बढ़कर ये कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मुनज़्ज़म हमारा अगर इदारा कोई है तो वो हमारी फोर्सेज और फोर्सेज में भी फिर एयरफोर्स वो सबसे बलाई सतह का हमारा एक इदारा है और उस इदारे से ये ट्रेनिंग हासिल करने वाले और वहाँ की तरबियत याफ्ता है और फिर हुज़ूर शेखुल इस्लाम की ख़ुसूसी तवज्जुहात इनको हासिल हैं। मैं इन क़यामत पर और अगला चार्ज संभालने पर आपको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं चाहूँगा कि एक बार खड़े होकर आप रफ़ीक नजम साहब का वेलकम करें, उनको खुश आमदीद कहें कि उन्होंने नई जिम्मेदारियाँ आपके पास संभाली हैं। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब क्योंकि मस्जिद का माहौल है, क्लैपिंग कर नहीं कर सकते तो नारों के साथ हम मोहतरम रफ़ीक नजम साहब का इस्तकबाल करते हैं। मैं मोहतरम रफ़ीक नजम साहब को ये नई जिम्मेदारी संभालने पर समीम कल्ब से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ऐसी कामयाबियों से नवाजे कि इंशाअल्लाह जो इनकी ज़िंदगी का माहसिल बन जाए और हुज़ूर शेखुल इस्लाम देखकर इतने खुश हो जाएं कि उनका सीना ठंडा हो जाए। और इंशाअल्लाह रफ़ीक नजम साहब, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो जोन आपके हैंड ओवर हुआ है, आपने इनके जज्बात देख लिए हैं। इस जोन के अंदर और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर हर शख्स एक से बढ़कर एक है, मगर मोहतरम अनार खान मोहतर साहब हुज़ूर शेखुल इस्लाम की जिंदा करामत है। ये मैं आप तमाम अहबाब से भी गुजारिश करूंगा कि इनकी रिस्पेक्ट करें। कभी आपकी डीमोटिवेशन हो रही हो तो इनकी सोहबत में बैठा करें, इनको सुना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इनकी सोहबत में बैठने से आपको फैज़ मिलेगा। हुज़ूर शेखुल इस्लाम की बड़ी ख़ुसूसी तवज्जुहात इनको हासिल है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई एक शख्स होता है जो एक बरकत का सबब बनता है और जिसकी वजह से फिर बरक़ात का नुज़ूल होता है। आपकी मेहनत का इनकार नहीं है, मेहनत तो सारी टीम मिलकर करती है ना, मगर बरक़ात किसी एक शख्स की वजह से हासिल हो रही हो। और मेरी असेसमेंट ये है कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर अगर वो बरक़ात मुयस्सर हो रही हैं तो वो मोहतरम अनार खान मोहतर साहब के तवस्सुल से हो रही है।
इसलिए मैंने बड़े बहोशो हवास ये सारे जुमले आपके सामने रखे। तीसरा एस्पेक्ट और तीसरा पहलू आज की स्थिति का ये था, आपने ये मेरे एजाज में अलविदाइया तकरीब रखी गया ताकि राणा साहब को आप मुस्तकिल तौर पर हम फारिग कर दें ताकि वो दोबारा इधर का रुख ना करें। तो मैं इस एजाज पर भी कि आप सारे अहबाब यहाँ पर जमा हुए हैं और शानदार तकरीब का इंतजाम किया है, इस पर आपका शुक्रगुजार हूँ। जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है, जिन मोहब्बतों से आपने नवाजा और जिस तरह का ताल्लुक किया, जैसी कोऑर्डिनेशन रही और जिस मोहब्बत से आप पेश आते रहे, इस पर मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है। ताहम इन 6 सालों के अंदर यकीनन एक ये इंतज़ामी जिम्मेदारी, मैं अक्सर अपने साथियों से कहा करता हूँ जो हमारे निज़ामत दावत के हैं कि दावत का काम बड़ा आसान है। लोग बुलाते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल भी देते हैं, स्टेज पे बिठा के पूरा पूरा खिताब सुनते हैं, उसके बाद हाथ भी चूमते हैं और जाते हुए नजराना भी देते हैं। मगर तंजीमात का काम इतना टफ है कि यहाँ लेने की बजाय उल्टे देने पड़ते, कड़वी कसीरी सुननी भी पड़ती है। तो इन 6 सालों के अंदर चूँकि तंजीमी जिम्मेदारी थी तो यकीनन कभी बंदा खुश होता है, कभी नाराज़ होता है, कभी नरम बात होती है, कभी सख्त बात होती है। ताहम ऐसे लम्हात बड़े कम आए होंगे खुखाल खाल, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर किसी जगह पर किसी मेरी बात से किसी के दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उनसे 10 बस्ता माफ़ी का पासगार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े खुले दिल से उन बातों को ज़हन से निकाल देंगे और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और दुआओं में भी इस तरह याद रखेंगे कि जिस तरह यहाँ अल्लाह ताला ने कामयाबियों से मुझे नवाजा है, इसी तरह जिधर भी जाऊँ वहाँ भी कामयाबियाँ मुझे सरा है। पहले तो यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब अनार खान गोंदल साहब के साथ मुकाबला हुआ करेगा। तो अनार खान गोंदल साहब ज़रा सीरियस रहें और इस पर पूरी तैयारी कर लें। अनार खान गोंदल साहब के साथ ये हमारा मुकाबला होगा, पता अब चलेगा कि अब कौन जीतता है। मगर फिर भी मेरी दुआएं होंगी कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए और आपकी कामयाबी हकीकत में वो मेरी कामयाबी होगी। मैं ही कलिमात के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ कहूँ कि बारी ताला ने जिस अजीम कायद के साथ हमें मुंसलिक किया है हमारी इस संगत को, वो अबदुल आबाद तक कायम और दायम रखे और हमारे कायद का साया ताक़ आखिर हमारे सरों पर कायम और दायम रखे और हमारी दुनिया और आखिरत को उनके ज़रिए से कामयाबियों से हम कला करें। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मैं मोहतरम रफ़ीक नजम साहब को दावत देने से पहले थोड़ा सा हमारा एक काम रह गया है। मरी के अगर इम्तियाज़ अवान साहब कोटली सदियों से हाफ़िज़ अख्तर साहब कलर सैदा का अगर कोई नुमाइंदा है वो तशरीफ़ लिया है। PP9 दौताला और PP13 के सदर, PP14 D के सदर, इनके एक नुमाइंदा जो तशरीफ़ लें, इनकी शील्डें हैं, संदे हैं, वो इनको हम पेश करेंगे। मोहतरम राणा साहब और रफ़ीक नजम साहब और राहत सादमी साहब से गुजारिश करूँगा कि ये 3 दोस्त तशरीफ़ लाएँ। ज़रा टाइम को बचाते हुए आप तशरीफ़ लाएँ। कोटली सदियाँ, मरी, PP13 राहत सादमी साहब, PP14 B कलर सैदा का अगर कोई नुमाइंदा है तो ठीक है। ये कोई मरी के कोई और दोस्त है नहीं कादरी साहब, वो भी तशरीफ ले आए। बस सारे का टाइम नहीं है ना, मैं दस लेट हो गया था बाद इमीडिएट जो है काम खोल गया थे पूरा 2 दिन वैसे है एक ही है वाजमत साहब की है बस जल्दी लेकर आए। ये इलामा कारी अजमत साहब उनसे मैं गुजारिश करूँगा, वो मिस हो गए, वो तशरीफ ले आए जल्दी से। अजमत साहब
یہ ہمارے قاری عظمت صاحب ہیں، یہ بڑی خدمات ہیں علماء کونسل میں. جی آج صاحب آؤ. حاجی ظہیر الزمان صاحب ہمارے یہ بڑے صدر ہیں پاکستان میں 14 کے، ان کی بڑی محنتیں اور قربانیاں ہیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور رفیق نجم صاحب سے گزارش کروں گا صرف ایک بات کہہ کر کہ محترم رفیق نجم صاحب کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ 89 سے ہے. آگے اب اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ان کا میرا رشتہ پہلے 32 سال سے، آج سے پھر ایک نیا رشتہ جڑے گا. محترم رفیق نجم صاحب، ان کی جو خوبیاں ہیں یہ جب ہم ان کے ساتھ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے. محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قابل صد احترام محترم علامہ محمد ادریس رانا صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، محترم میاں انصر محمود صاحب، اور آج کے میزبان محترم برادرم انار خان بودل صاحب، مرکز سے تشریف لائی ہوئی ہماری باجیاں باجی انیرا ریاض ڈوگو صاحبہ، باجی حبیبہ صاحبہ، بابر چودھری صاحب، تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن دین کی فتویٰ بہنوں اور بیٹیوں. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں محترم علامہ محمد ادریس رانا صاحب کا، جنہوں نے آج اس تقریب میں آ کے آپ کے سامنے مجھے کھڑا ہونے کا موقع دیا. میں سمجھتا ہوں یہ تعارفی تقریب ہے. آج ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. رانا صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں کہا وقت گزرنے کے ساتھ آپ مجھے کیسا پائیں گے وہ ہے، لیکن ایک بات جو میرے پاس نہیں ہے اور وہ صرف رانا صاحب کے پاس ہے، میں بالکل اس سے تہی دامن ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ حضور شیخ الاسلام کی علمی آغوش کے پربردہ ہیں اور 7 سال ان کے قدموں میں بیٹھ کے علم اور ادب سیکھا. چونکہ میں ایک ورکر ہوں اس لیے یہ سعادت میرے حصے میں نہیں، البتہ یہ سعادت مجھے ضرور حاصل ہے کہ تحریک منہاج القرآن میں میرے 35 سال مکمل ہو گئے. اور جو ملکہ بات کرنے کا اور کمیونیکیشن سکل رانا صاحب کے پاس ہے، میرے پاس اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. وہ گودن صاحب کا ان کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہے کہ جی انہوں نے ان کی فزیک پہ بھی بات کی اور باقی بھی انہوں نے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام کی نمائندگی خطابت میں اگر کوئی کرتا رہا ہے یا کر رہا ہے تو وہ علامہ محمد ادریس رانا صاحب، اور جس کا تعلق اتنی دیر سے وقت کے مجدد کے ساتھ ہو، اس سے زیادہ خوبصورت کون ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وجاہت بھی اللہ نے انہیں دی ہے، کمیونیکیشن سکل بھی اللہ نے انہیں دی ہے. یہ ساری صلاحیتیں تھیں اور ہیں، تبھی تو راولپنڈی پورے پاکستان کو بیٹ کر رہا. کھلاڑی اپنی اپنی جگہ پہ بہت رول پلے کرتے ہیں، لیکن ٹیم کیپٹن کے رول کو کبھی مائنس نہیں کیا جا سکتا. ٹیم کیپٹن کا رول ہی وہ ہوتا ہے جو اسے وکٹری اسٹینڈ تک پہنچانے کا موجب ہوتا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واقعات ہے، وہ ٹیکسلے کی بات ہو رہی ہے، پی پی حلقہ جات کی بات ہو رہی ہے، وہ بزرگاں کی بات ہو رہی ہے، لیکن آخر پیر مباح ہے مرد خلیل، تو وہ جو سارے جڑے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ آ کے، تو وہ ان کی شفقت اور محبت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کے نقش قدم پہ چلوں۔ اگر آپ کا تعاون مجھے میسر رہا تو آپ اور میں اکٹھے ہو کے کوشش کریں گے کہ اس سفر کو آگے بڑھائیں، اور یہی میری ریکویسٹ بیٹیوں اور بہنوں سے بھی ہے، بھائیوں سے بھی ہے، تمام فورم سے بھی ہے۔ ہماری منزل مستقبی انقلاب ہے۔ یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سا ضلع کس اسپیکٹ پہ وکٹری اسٹینڈ پہ ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، تھرڈ پوزیشن پہ ہے، کس نے کتنی بڑی ریلی نکالی، درس قرآن میں کتنے لوگ تھے، حلقات درود کتنے ہوئے، دروس عرفان القرآن کتنے ہوئے، فنڈز کتنے جنریٹ ہوئے، ایمبولینسز کتنی بنی، سینٹرز کتنے بنے۔ یہ سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایک منزل کا حصول ہے، اور اس منزل کا خواب آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، اس کا خواب شیخ الاسلام نے دیکھا۔ آپ اور میں کتنے وفادار ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو قائد آپ کو کعبے کے طواف میں بھی نہیں بھولتا، تاجدار انبیاء کے در دولت پہ حاضری دیتے ہوئے بھی آپ اور میں ان کے ذہن اور قلب پہ سوار ہوتے ہیں، اس قائد کے چہرے پہ خوشی لانے کا موجب اگر ہم بن گئے تو ہم زندہ باد ہیں، اور اگر نہ لا سکے تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اتنی اعلیٰ قیادت ہمیں میسر ہو تو ہمیں اس محنت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک قافلہ منزل پہ نہ پہنچے آرام سے بیٹھا نہیں جا سکتا۔ ہمیں حکم ہوا کہ آپ شمالی پنجاب چلے جائیں، رانا صاحب کو حکم ہوا وسطی پنجاب چلے جائیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ذرہ بھر بھی دل میں کسی قسم کی کوئی خلش نہیں، گھر میرا فیصل آباد میں ہے، کوئی پریشانی نہیں کہ کیسے آنا جانا، کیا دور اور کیا نزدیک۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہر ملک ماں است کے مل کے خدا است۔ جب آپ اور میں ایک بڑی کاز کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو پھر حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا۔ بس میں نے یہی عرض کرنی ہے کہ انشاءاللہ وہ گودر صاحب نے بات کی کہ اتنی دیر سے تعلق، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس تعلق میں مزید مضبوطی آئے، قربت آئے، اور ہم یکجان ہو کر اپنے قائد کے چہرے پہ خوشی لانے کے لیے محنت کریں۔ اور پھر سے یہ بات دہرا کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے قائد کے چہرے پہ خوشی لے آئیں اور ہم نہ بھی رہیں تو کوئی بات نہیں، منزل پہ ہم پہنچیں کہ نہ پہنچیں۔ کچھ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب کی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، بنیادوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن اسارا ہوا محل ہر ایک کی نظروں میں ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے مینار اس بنیادوں میں پڑے ہوئے پتھروں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ پتھر ہم سب ثابت ہوں۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے اور حضور شیخ الاسلام کی خوشنودی رضا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوشنودی اور ان کی رضا اللہ اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا ہے۔ شیخ الاسلام جب وقت کے مجدد ہیں تو پھر مجدد صرف وقت کے غوث صرف تقریروں کے لیے کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ تقریر کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ وقت کے مجدد ہیں۔ ہمارے عمل سے، ہمارے کام سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، بیہیویئر سے، اور ہمارے ایک دوسرے کے ملنے سے، ہمارے کام سے یہ آشکار ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی ہم وقت کے مجدد کے ساتھی ہیں۔ اگر ہم وقت کے مجدد کے ساتھی ہیں تو پھر 5 وقت کی نماز تنظیمی کام 24 گھنٹے کر کے
किसी एक नमाज का कफारा नहीं होता। जब मैंने चाहा कि मैं पहले ही दिन ये अर्ज कर दूं, और ये मेरी नसीहत भी है, और ये वही नसीहत है जो शेखुल इस्लाम ने हमें फरमाई हुई है कि हम सारा दिन थक के हार के कहें कि ईशा ना भी पड़ी, इतना जो काम किया, रात जो जागे, सफ़र जो किया, भूख और प्यास जो काटी, लोगों की कड़वी कुसैली बातें जो सुनी, तो नमाज तो सारी पढ़ लेते हैं, या नमाज से अच्छा हमने काम कर लिया। ये सारा काम हमने अडॉप्ट किया है, नमाज अल्लाह ने फ़र्ज की है। दुनिया इस्लाम में से आपने और मैंने चुना है कि हम इनकलाब के लिए जान देंगे, माल देंगे, इज्जत देंगे, जो कुछ अल्लाह की अता है वो देंगे, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल का हक हम नहीं खाएंगे, और कोशिश करेंगे कि उनका भी हक अदा हो और शेखुल इस्लाम के चेहरे पे हम खुशी भी ला सकें। बहुत शुक्रिया।